سامعین، آج آپ کے سامنے علم و ادب کا ایک شاہکار اور ایک بڑا انوکھا کلام اور شاعر کا تعارف لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب ارشد منظور صاحب۔ ان کا ایک بڑا خاص فارسی دانی کا ذوق ہے۔ مجھے ان سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، تو انہوں نے مجھے حکیم حبیب کعانی شیرازی، ایران کے ایک مشہور شاعر کا کلام سنایا، اور اس کلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بڑا انوکھا انداز تھا۔ وہ انداز شاعری اس قدر مختلف ہے کہ سننے والا اور پڑھنے والا سن کر پڑھ کر ششدر رہ جاتا ہے کہ ایسے بھی اللہ کریم نے قادر الکلام شعراء پیدا کیے۔ حکیم حبیب کعانی شیرازی نے حقلی زبان سے جس طرح کوئی انسان بولتا ہے حقلاہٹ کے ساتھ، تو اس انداز تکلم کو اپنی شاعری کا حصہ بنا دیا اور اپنے اشعار کو اس حقلاہٹ والی زبان کو اختیار کر لیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایک بوڑھا اور ایک بچہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، دونوں حقلاہٹ کے ساتھ بات کرتے تھے، تو شاعر کے تصور نے ان کے کلام کو، مکالمے کو سنا اور پھر انہیں منظوم کر کے ہمیں دے دیا۔ آئیے سنتے ہیں، جناب ارشد منظور صاحب کلام پڑھیں گے اور میں کوشش کروں گا کہ اس کا ترجمہ آپ تک پہنچا سکوں۔ جناب ارشد منظور۔ بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ پیر کے لال سحرگاہ بطفل الکن میں شنیدم کے بدین و ہمیں راند سخن۔ ایک بوڑھا شخص صبح کے وقت ایک حقلاتے بات کرتے بچے کو اس نے ملاقات کی، اور وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے زور زور سے، دونوں حقلاہٹ کے ساتھ۔ قیز زلفت سس صبحم شش شامم تاریک، ویز چہرت شش شامم سس صبح روشن۔ بوڑھا کہتا ہے کہ اے خوبصورت بچے، تیری سیاہ زلف نے میری صبح کی روشنی کو تاریک کر دیا، اور تیرے چہرے کی شگفتگی نے میری شام کو روشن کر دیا۔ تتریاک یموب شش شہدیل لبد سس صبرو تتتابم رفتز تتتن۔ کہتا ہے گویا تیرے لبوں سے نکلنے والے الفاظ میری روح کے لیے حیات کا ذریعہ ہیں، جنہوں نے مجھ سے صبر و برداشت کو چھین لیا ہے۔ طفل گفتہ مم من را تت تقلید مکن، گگم شو زبرم کم تر از زن۔ بچے نے کہا، بچے نے بوڑھے کی یہ آواز سنی، یہ گفتگو سنی، اس نے کہا، طفل گفتہ، بچے نے کہا، تو میری نقالی نہ کر، میری تقلید نہ کر، میرے طرح تم نقل کر کے بات کرتے ہو، جاؤ میرے سامنے سے گم ہو جاؤ، تم تو جس طرح باتونی عورتیں ہیں اس طرح میری نقالی کرنے لگ پڑے ہو۔ مم خواہی مم مشتی بک کلت بزنم کہ بیفدت مم مغزت ممیان ددہن۔ بچہ اور غصے میں آ کر کہنے لگا، میرا تو جی چاہتا ہے کہ تیرے گنجے سر پر مکہ ماروں اور تیرا دماغ تیرے منہ سے ظاہر ہو جائے، باہر نکل آئے۔ پیر گفتہ واللہ سے معلوم استی کہ زادم من بیچار از مادر الکن۔ بھائی بوڑھا عرض کرنے لگا، کہنے لگا اپنی عاجزی، بیٹے بات یہ نہیں ہے، میں تو پیدا ہی ایسے ہوا تھا، میں تو بیچارہ مادر زاد الکاہٹ والا ہوں، حقلا کے بات کرتا ہوں۔ ہفتادو ہشتادو سے سالست فزون گگمبو للالم بخخ اللہ کے زمن۔ مجھے تو 70 80 83 سال گزر چکے ہیں، لوگوں کے سامنے اسی طرح حقلاہٹ کے ساتھ باتیں کرتا ہوں۔ طفل گفتہ خدارا صد بار شکر کہ برستم بجہان از مملالو ممہن۔ بچے نے اس کی حقیقت جب سمجھ لی تو کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے، 100 بار اللہ کا شکر کہ میں دنیا کے سامنے آپ ملامت اور تانوں کو برداشت کر لوں گا۔ اگر آپ کی عمر 70 80 سال اسی طرح حقلاہٹ کے ساتھ گزری ہے تو کوئی بات نہیں، میں بھی اس کو برداشت کر لوں گا۔ مم من ہم گگم گم مم مثلی تتتو تتتو ہم گگم گی مم مثلی مم من۔ تو کہنے لگا بوڑھے کو کہ اچھا آپ بھی میری طرح گنگے اور حقلاہٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں، میں بھی ایسے کرتا ہوں، یعنی دونوں
ہم پیدائشی کلاٹ کے ساتھ بات کرنے والے۔ سامعین، اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے، وہ بڑا خوبصورت ہے۔ حکیم حبیب کانی شیرازی نے کیا سوچ کے یہ کلام لکھا، یہ تو خدا جانتا ہے، لیکن ہمیں اس بات سے یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی بھی پیدائشی پرابلم کی وجہ سے اگر اس کے اندر کوئی خلقی پرابلم ہو اور وہ بات کرتے ہوئے یا چلتے ہوئے یا کسی بھی وجہ سے وہ نارمل نہ ہو، تو ہمیں اس کی نکالی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اس کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ ممکن ہے کہ اللہ کریم نے اسے پیدا ہی ایسے کیا ہو، اس لیے اللہ کی جو بھی تخلیق ہے اس پر ہمیں تان کرنے کا حق حاصل ہے۔ بہت شکریہ۔